الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی قابل قدر امیر مجلس برادر مکرم امیر جمعیت علماء اسلام جلہ سجاول، میرے انتہائی محترم و مکرم حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی قابل قدر جناب محمد اسلم غوری صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا محمد غیاث صاحب، اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے ذلی ذمہ داران، تحصیل کے ذمہ داران، مقامی جماعتوں کے ذمہ داران، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یقیناً میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمارے اس جلسے کو، ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے۔ میرے محترم ساتھیوں، جس طرح کے جلسے کے عنوان سے اور مجھ سے قبل میرے اکابرین کی گفتگو سے آپ حضرات کو یہ علم ہو چکا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام 18 اکتوبر کو
کراچی میں ایک عظیم الشان مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام یہ مظاہرے، یہ اجتماعات کیوں کر رہی ہے؟ تو میرے محترم ساتھیوں، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ آپ حضرات کے بھی علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے ملک کے آئین کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایک محنت اور جدوجہد کر رہی ہے۔ لیکن گزشتہ 2.5 سال سے اس ملک پر جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، وہ آئے روز پاکستان کے اس عظیم مقصد کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ رکھی گئی تھی، لیکن جب سے یہ حکمران برسر اقتدار آئے ہیں تو انہوں نے پہلا حملہ وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کو بنایا۔ جو پاکستان کے بنیادی مقصد کے بھی خلاف تھا، جو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جب حلف اٹھا رہے تھے تو انہوں نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہا۔ ابتدا میں سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ زبان پھسل گئی، لیکن اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ قصداً عمداً اس شخص نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں کہا، اور بین الاقوامی قوتوں کو یہ اعتماد دلایا کہ میں آپ کے ایجنڈے پر آج سے کام شروع کر رہا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملعونہ جس کا کیس ان 2-2.5 سالوں میں نہیں بنا،
یہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیس بنا، لیکن اس حکومت میں یہ جرت نہیں تھی، اور ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کی، قومی اسمبلی میں ایک بل لے کر آئے کہ ختم نبوت کے اس قانون میں کچھ ترمیم کی جائے، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میں انتہائی ادب کے ساتھ بلا تمہید کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قومی اسمبلی میں، ملکی سیاست میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر اسمبلیوں میں ہمیں عددی اکثریت حاصل نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی کے 342 کے مقابلے میں جمعیت علماء کے پاس صرف 15 ممبران۔ وجہ کیا ہے کہ جب ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی برادری کے لیے، اپنے وڈیروں کے لیے، سرمایہ دار طبقے کے لیے اپنی رائے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اس وقت نہ دین ہوتا ہے، نہ ختم نبوت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر مجبوراً مذہبی جماعتوں کو اور جمعیت علماء اسلام کو عوام الناس کا ایک مرتبہ پھر سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہم اسمبلیوں سے باہر آ کر پھر احتجاج کرتے ہیں۔ لہذا جب پیپلز پارٹی والے وہ بل لے کر آئے اور ہم اسمبلی کے اندر عددی تعداد پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو کراچی میں ایک مظاہرہ ہوا جس میں جہاں دیگر مذہبی قیادت شریک ہوئی، وہاں جمعیت علماء اسلام کے قائد بھی سعودی عرب سے تشریف لائے رات کو، اور اگلے دن وہ اجتماع تھا۔ اس اجتماع میں ہمارے اور آپ کے امیر مرکزیہ نے کہا کہ اگر تم لوگ امریکہ میں، یورپ میں اپنے آقاؤں کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہو کہ ہم آئین میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اس قانون میں ترمیم کریں گے، تو میں بھی اپنے آقائے نامدار کے روضہ رسول اللہ پر اپنے پیغمبر سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پاکستان میں اس قانون میں کسی صورت تبدیلی نہیں ہونے دوں گا، چاہے میری جان چلی جائے اس میں۔ میرے محترم ساتھی، جب اسی طرح کا مظاہرہ لاہور میں ہوا تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے امیر کو اور ان کے وزیر قانون نے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ ہم یہ بل بھی واپس لیتے ہیں اور آئندہ پھر ایسا بل نہیں لے کر آئیں گے۔ میرے محترم ساتھ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں اللہ کے دین کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون کا
چوکیداری کرتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بل یا کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو اگر ہم اندر نہیں مقابلہ کر سکتے تو پھر عوام کے پاس آتے۔ میرے محترم ساتھی، اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو صورتحال ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج بھی کوئی ترمیم یا کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، جیسے ابھی FATF پر قانون سازی کی گئی ہے، تو میرے محترم ساتھیوں، ہماری مخالفت کے باوجود انہوں نے وہ قانون سازی مکمل کی۔ میرے محترم ساتھیوں، صرف یہ نہیں، انہوں نے ایک مرزائی میاں عاطف کو اقتصادی کونسل کا ممبر بنایا، اور جب ہم نے شور کیا تو صرف یہ نہیں کہ میاں عاطف کو اقتصادی کونسل سے ہٹا دیا، وہ اقتصادی کونسل ہی ختم کر ڈالی۔ اس کے بعد کرتارپور کا روڈ، جو بظاہر سکھوں کا نام لیا گیا، لیکن در حقیقت ربوہ سے قادیان تک قریب کا راستہ قادیانیوں کے لیے بنایا گیا۔ پھر خود وزیر اعظم صاحب نے کہا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ صحابہ کرام ڈرپوک تھے، اور کہا کہ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام لوٹ مار کرنے لگے، انما غنمتم کا معنی یہ کیا کہ لوٹ مار کرنا، مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے۔ تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ لوٹ مار کا معنی کہاں سے نکالا۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، جا کر قادیانیوں کے ترجمے کو دیکھو۔ قادیانیوں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہے، اس میں اس آیت کا ترجمہ انہوں نے لوٹ مار لکھا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم اس ترجمے کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھی، ہماری دینیات کی کتابوں میں جہاں جہاں ختم نبوت کی بات آئی ہے، وہاں وہ اس چیپٹر میں سے وہ چیزیں نکال دی گئی۔ جمعیت علماء اسلام اس کے لیے 2.5 سال سے پورے ملک میں ناموس رسالت کے نام سے ملین مارچ کرتی رہی۔ میرے محترم ساتھیوں، ان لوگوں نے
اپنے بین الاقوامی آقاؤں کو یہودی اور قادیانی کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر رہنے والا مسلمان اب وہ مسلمان نہیں رہا، یہ اب صرف کلمہ گو مسلمان ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وہ غیرت کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر ہم کوئی تبدیلی کریں گے تو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوتوں کو یہ باور کرائیں کہ اس سرزمین پر بسنے والا مسلمان آج بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی عقیدت، وہی محبت رکھتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو تھی۔ میرے محترم ساتھی، میں نے ایک چھوٹے سا رسالہ پڑھا تھا، افغانستان کے حالات میں ایک نشریاتی ادارے کا نمائندہ جو یورپ سے آیا تھا، وہ وہاں کی نمائندگی افغانستان سے کر رہا تھا، اس نے لکھا ہے وہ رسالہ کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے ڈیوٹی پر تھا، افغانستان کے شہر قندھار میں ایک دن دھماکہ ہوا۔ کہتے میں بھی اس دھماکے کی طرف گیا، بازار کی طرف گیا، وہاں بہت ساری لاشیں پڑی تھی، لیکن ایک سائٹ پر لوگوں کا مجمع تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس کے گود میں 1 سال یا 1.5 سال کا بچہ ہے، جس کے گردن میں یہ بم کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور اس بچے کا چھوٹا سا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، اور آخری سسکیاں ہیں اس کی، اور اس کی ماں رو رہی ہے اور پشتوں میں کچھ بچے کو کہہ رہی ہے۔ کہتے میں نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ عورت اس بچے کو کیا کہہ رہی، تو وہ ترجمان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے کہا کہ میں واپس جا کر آپ کو اس کا معنی بتاؤں۔ کہتے جب ہم واپس آئے میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو کیا کہہ رہی تھی، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ماں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو چند لمحوں کا مہمان ہے اور اب اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا۔ تو انگریز لکھتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ 1400 سال کے بعد بھی اس امت کے ایک عورت کے ذہن میں اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور دوسری بات کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ میرے محترم ساتھی، آج بھی اس امت کو اپنے پیغمبر سے کتنی محبت ہے، یہ آپ کے حکمران ان یہودیوں کو اور قادیانیوں کو بتلا رہے ہیں کہ اب اس قوم کو اپنے پیغمبر سے کوئی محبت نہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم آج کے اس دور میں بندوق اٹھانا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن میرے محترم ساتھی، ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کہا، اور میں آج آپ کے اس اجتماع میں ان قوتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی ساتھی بندوق اٹھا کر پہاڑوں میں مورچے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے نزدیک وہ مجرم ہے، تو 1 منٹ کے لیے میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ مجرم ہے. اس کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کو آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کے قانون کا جب وہ مجرم ہے تو میں بھی اس کو مجرم سمجھتا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ 77 میں آئین بنا ہے، اور آج تقریباً 50 سال کو پہنچنے کو ہیں. اگر پارلیمنٹ کے راستے سے، اگر آئین کے راستے سے، آئین کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ تعالی کی ہوگی، یہاں جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اور ختم نبوت کا مسئلہ اگر آئین حل کر چکا ہے اور آج اس کے مطابق ملک میں قانون سازی نہیں ہوتی، تو اگر وہ نوجوان مجرم ہے جو بندوق اٹھا کر پہاڑ پر گیا ہے اور آپ کے خلاف مورچہ سنبھالا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے راستے سے، حکومت کے راستے سے، آئین کے راستے سے، جمہوریت کے راستے سے اس آئین کے تقاضے کو پورا نہ کرنے پر کیا آپ مجرم نہیں؟ کیا آپ جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے؟ اور اس کے باوجود ہم اس ملک میں آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. لیکن ان 2.5 سالوں میں جس حد تک تم گئے ہو، ختم نبوت کے قانون کو جس طرح تم نے، جس طرح صحابہ کرام کی توہین اب ہو رہی ہے، جس طرح قادیانیوں کو اس ملک میں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اور جس طرح آپ کے سندھ میں قادیانیوں کو جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے، کیا اس پر ہماری نظر نہیں ہے؟ میرے محترم ساتھی، ناممکن ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے اس ملک میں قادیانیوں کو پھر سے کوئی مسلمان کہے. اور میں ایک بات اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. چند روز قبل ہمارے اور آپ کے امیر مرکزیہ کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوا. اور میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ ان کو نیب کا نوٹس دیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جمعیت علماء کو اس کاس سے، اس پروگرام سے پیچھے ہٹایا جائے، اور جمعیت علماء اسلام جو آئین اور قرآن و سنت کی بات کرتی ہے، اس سے جمعیت علماء کو روکا جا سکے. تو جب کچھ نہ بنا تو پھر ہمارے امیر مرکزیہ کی ذات پر حملے شروع کی.
میرے محترم ساتھی، ہمیں بار بار یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں، تو میرے محترم ساتھی، میں ان لوگوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں، ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، ایسا نہیں۔ ادارہ ہمیں عزیز ہے، لیکن جتنا ہمیں یہ ادارہ عزیز ہے اتنا ہی ہمیں اس ملک کا آئین اس سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ہمیں یہ پارلیمنٹ عزیز ہے، اور ہمارے آئین میں پارلیمنٹ کے لیے، عدلیہ کے لیے، اداروں کے لیے جو حدود طے ہوئے ہیں، ان حدود میں رہ کر اگر آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جرنیل یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیاستدانوں سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے رہیں گے، ہم جمہوریت سے اور پارلیمنٹ سے مذاق کرتے رہیں گے، ہم پاکستانی قوم سے مذاق کرتے رہیں گے، اور اس کے باوجود یہ ادارہ مقدس گائے ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، اور اگر کوئی بولے گا تو پھر وہ ملک کا غدار ہوگا۔ تو پھر آج ببانگ دول کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا غدار پھر ہم ہیں۔ اب کہاں، کس ملک میں رہتے ہیں؟ میرے محترم ساتھیوں، اس ادارے میں جب بھی کوئی فوجی ٹریننگ کرنے کے بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ کرتا ہے تو ان کو ایک حلف دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو کسی نے نہیں سنایا ہوگا کہ وہ حلف کیا ہوتا ہے۔ آج سجاول کے عوام کو میں وہ حلف بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، ان لوگوں نے ایک حلف تیار کیا ہوا ہے، اور وہ ہر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہ حلف اپنے سپاہیوں کو اور اپنے آفیسروں کو دیتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو وہ حلف پڑھواتے ہیں، اور وہ حلف یہ ہے، میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں بری، بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل اپنے جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر ادا کروں گا۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ بتلائیں، کیا ہمارے یہ ادارے اپنے اس حلف پر عمل کرتے ہیں؟ وہ کسی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتے؟
اگر آپ کو اپنے حلف اس پر عمل کرنے سے آپ کی خواہشات آپ کو روکتی ہے اور آپ کے منہ کو ایک ذائقہ لگ گیا ہے اقتدار کا، کاروبار کا، اور تم اپنے حلف سے روگردانی کر کے آئے روز پارلیمنٹ پر، حکومت پر، جمہوریت پر چڑھائی کرتے ہو، تو پھر میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ایک پیغمبر، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح کہ اس سے پہلے میں نے انبیاء بھیجے، افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ فوت ہو جائے یا کوئی اس کو قتل کر ڈالے تو کیا تم اس کے راستے کو چھوڑ دو گے، اس کے دین کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس نے بھی اس کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کے دین کو چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس میں نقصان اللہ کا نہیں ہے۔ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ جس نے بھیجا ہے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس ہدایت اور اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، کیونکہ میں اللہ کے اس قرآن کو اور ان کے احکامات کو بھول جاؤں، میں اس پر عمل نہ کروں۔ اگر تم اپنے حلف پر عمل نہیں کرتے تو رب کعبہ کی قسم میں بھی اپنے اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ چاہے پھانسی پہ لٹکا دو، چاہے غدار کہو، جو مرضی آئے کہتے رہو، لیکن ان بین الاقوامی ایجنٹوں کو، ان قادیانی اور یہودوں کے ایجنٹوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور عالمی قوتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر ناموس صحابہ اور جناب محمد الرسول اللہ کے ناموس کے لیے نکلیں گے۔ جو قوت ہمیں روک سکتی ہے وہ روک کے دکھائے۔ انشاءاللہ 18 اکتوبر کو یہ قوم، یہ مسلمان اپنے آقا سے ایفا کرتے ہوئے، اپنے آقا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آقا سے وفاداری کا علم اٹھا کر کراچی کی طرف جائے گا۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جیترو مجموعہ ترو آواز نہ پہنچے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر! میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تھے عرب سے ایک خاتون بیوہ اپنے بال بچوں سمیت شام گئی۔ وہاں ایک مسلمان تاجر کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے فریاد کی کہ میں اس طرح عرب سے آئی ہوں، بیوہ ہوں، بچے ساتھ ہیں، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔
مسلمان تاجر نے اس عورت سے پوچھا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس بیچاری کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ اسی شہر میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ بھی بڑا تاجر تھا۔ وہ اپنا فریاد لے کر اس یہودی کے پاس گئی اور اس یہودی نے اس عورت کو جگہ دے دی، گھر دے دیا، چھت دے دی۔ رات کو جب یہ مسلمان سویا تھا، خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہیں، لوگوں کو آب کوثر بھر بھر کر دے رہے ہیں۔ وہ مسلمان تاجر کہتا ہے لوگوں کی اس لائن میں میں بھی کھڑا تھا۔ جب میری باری آئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس پر میری آنکھ کھلی تو رات کے آخری پہر میں وہ گھر سے بھاگا، محلے کے ہمسایوں پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا کہ یہاں ایک خاتون آئی تھی، بچے اس کے ساتھ تھے، وہ کس کے پاس ہے؟ محلے میں کسی نے بتایا کہ وہ فلاں یہودی کے گھر میں ہے۔ وہ علی صبح وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس یہودی کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہاں آپ کے پاس ایک خاتون آئی ہے، بیوہ ہے، بچے ساتھ ہیں، وہ مجھے چاہیے۔ تو یہودی نے کہا بھائی تجھے بہت دیر ہو گئی ہے، وہ جو خواب تو دیکھ رہا تھا، وہ منظر جو تیرے سامنے تھا اور حوض کوثر کے سامنے لائن میں تو کھڑا تھا، وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے منہ پھیرا اور تو نے کہا میں تیرا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسی پیغمبر کے ہاتھ پر میں خواب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ عورت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ سوچو مسلمانوں، اگر قیامت کے دن آپ کی اور میری حاضری ہوتی ہے اور آج آقائے نامدار کے ناموس کے لیے میں اور آپ پہلو تہی کرتے ہیں، اپنی دکانداری کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن اپنے پیغمبر کا سامنا ہم اور آپ کس منہ سے کریں گے؟ کون مسلمان ہے جو اپنے پیغمبر کا سامنا کر سکے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب یہودی میری ذات پر، میری ختم نبوت پر پاکستان میں حملہ آور تھے، قادیانی حملہ آور تھے اور آپ کے پاس علماء آئے تھے، جماعت آئی تھی، آپ کو صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جلوس اور جلسے میں شریک ہو جاؤ، وہاں کوئی جان کی قربانی نہیں دینی تھی، تو آپ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ساری زندگی رہنا ہے اور میں نے حضور کے سامنے قیامت کے دن پیش نہیں ہونا، پھر تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے موت پر ایمان ہے، اس کو قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ روز قیامت اللہ کے حضور، جناب رسول اللہ کے حضور جانے سے قبل آپ 18 اکتوبر کو جناب رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلیں،
انشاءاللہ تعالی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے اور آپ کو جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، ختم نبوت جے کے ساتھی 18 اکتوبر تے کراچی لنڈ لا تیار ہیں وہ بھئی ہاتھ بلند کرے جواب دیتا نعرے دو۔ قائد جمعیت تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قائد جمعیت تم قدم بڑھاؤ۔ نہ آواز بالکل نہ پہنچے، آواز سے نہیں طرح چڑھ کھپے جو دشمن کی خبر پڑے تو محمد مصطفیٰ جا غلام زندہ ہیں۔ قائد جمعیت تم قدم بڑھاؤ، نہ قائد جمعیت تم قدم بڑھاؤ، علم مولانا عطاء الرحمان صاحب آپ قدم بڑھاؤ، قائد سندھ آپ قدم بڑھاؤ، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم ساتھیوں، میں آج صوبہ خیبر پختونخوا سے یہاں سجاول کی سرزمین پر آپ لوگوں کو 18 اکتوبر کی دعوت دینے آیا ہوں۔ سندھی روایات کے مطابق آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک مہمان کی جو آپ عزت کرتے ہیں وہ عزت آپ مجھے دیں گے اور میرے 18 اکتوبر کے اجتماع میں آپ حضرات آئیں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ذمہ داران کا، اکابرین کا، علماء کرام کا اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے انتہائی معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔